ایک بھائی جو کہ شادی شدہ ہے، جب ان کی اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو اپنی بیوی کو ایک دفعہ بولتے ہیں کہ تمہیں طلاق، پھر راضی ہو جاتے ہیں، دوبارہ بولتے ہیں، پھر طلاق. اس طرح وہ بھائی مختلف اوقات، لعنت ہے جی ایسے بھائی کے اوپر. بیوی گئی اس کی 3 بار تو بول چکے ہیں، بار بار بولیں، کتنی بار بولیں گے؟ یہ تو اہل حدیث کے نزدیک بھی طلاق ہو چکی ہے، کیونکہ یہ تینوں الگ الگ مجالس میں ہو چکی ہے. تو یہ جو طلاق والا معاملہ ہے نا، انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پورے کا پورا اسلامی معاشرہ میاں بیوی کے بانڈ کے اوپر چل رہا ہے. طلاق کے بعد بچوں کا کیا بنے گا؟ معاشرے کے لیے ناسور ہوں گے. یہاں تو ستیلی مائیں بچوں کا مینٹل ماڈل بدل دیتی ہیں، اور جہاں طلاق ہو جائے وہاں آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ کیا ہوگا؟ اس وجہ سے اسلام نے تو اسے ناپسند کیا. سب سے بڑی چیز جس پہ طلاق ہو سکتی تھی وہ بے حیائی ہے. تو سورہ نساء میں آیا کہ اگر عورت بے حیائی کرے تو اسے اپنے بستر سے الگ کرو، پھر بھی نہ باز آئے تو اسے مارو. لیکن مارنا اتنا نہیں ہے کہ اس کا کوئی حلیہ بگاڑ دینا ہے، چہرے پہ نہیں مارنا، یعنی جس طرح چھوٹے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے. اب وہ تو بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ ڈائریکٹ طلاق دے دو، ایسی تیسی ایسی زنانی دی، تو آخری درجے تک اوائڈ کیا جاتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، توڑ بیٹھو گے اس سے نفع حاصل کرو، اور اسے توڑنا، اسے طلاق دینا ہے، توڑ بیٹھو گے. نبی علیہ السلام کو اپنی بیویوں سے تکلیف نہیں اٹھانی پڑی. یہ حدیثوں میں تو بہت تفصیل سے آیا ہے. قرآن میں ہی پڑھ لیں سورہ الاحزاب کے اندر پارہ نمبر 21 کا آخری حصہ سارا ہی اس لیول تک کہ اللہ کو یہ آیات نازل کرنی پڑی. اے نبی اپنی بیویوں سے فرماؤ کہ اگر تم دنیا کا مال اور دنیا کی عیش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دے کے تو طلاق دے دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی مفلسی کی حالت میں میرے نبی کے ساتھ فقر کی حالت میں گزارا کرو. تو یہ تو عورتوں سے تکلیف تو اٹھانی پڑتی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کی حالت ایسی ہے کہ پوری زندگی تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور کبھی ایک دفعہ کوئی تکلیف اسے تم سے پہنچ جائے تو یہ کہتی ہے جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں نا، سکھ کا ایک دن نہیں میں نے دیکھا. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور یقین کریں اس کا تجربہ بارہا ہم خود بھی کر چکے ہیں. اور جب تجربہ ہوتا ہے تو غصہ نہیں آتا، بس نکلتا ہے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ رسول اللہ کو یاد کیا کریں، حضور کی حدیث یاد کیا کریں، نبی علیہ السلام کو جو تکلیفیں اپنی بیویوں سے پہنچی انہیں یاد کیا کریں، تو آپ کو صبر آ جائے گا کہ میں تو شاہی کوئی نہیں. ہاں یہ ہر جگہ فٹ ہوتا ہے، میں تو شاہی، تسی بھی شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا، کمپرومائز کریں. مسلم شریف میں حدیث ہے شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے. شام کے وقت سارے چیلے آ کے اسے رپورٹ کرتے ہیں، آج فلاں گناہ کرایا، فلاں سے چوری کروا دی، فلاں سے فلاں کام کروایا. خوش نہیں ہوتا. ایک چیلا آگے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی ہے، تو شیطان اسے گلے لگا کے ملتا ہے اور کہتا ہے تو نے اصل کام کیا ہے. جس نبی کی یہ تعلیمات ہوں اس کے ماننے والے روٹی صحیح نہ پکنے پر، سالن میں نمک کم ہونے کے اوپر غصہ کھا کے طلاق دیں، تو لعنت ہے پھر ایسے لوگوں کے اوپر جو اپنے نبی کی تعلیمات کو پش دکھائے بیٹھے میں. یہ تو نبی علیہ السلام نے تو باقاعدہ تلقین کی. بخاری مسلم میں حدیث ہے میں اپنے بعد سب سے بڑی آزمائش مردوں کے لیے عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ اسپیسیفکلی میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے اعتبار سے. مسلم شریف میں حدیث ہے کوئی بھی مؤمن اپنی مؤمنہ بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھے. مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. نیک بیوی سے مراد مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کوئی آئیڈیل ظاہر ہے؟ آپ کیا ہیں؟ یہ دیکھیں نا، لوگ اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہیں. اور وہ لوگ جو لڑکیوں کے کالجز کے باہر اسلامی بہنوں کی خدمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان سے بھی آپ ذرا پوچھیں نا کہ یہ جو عورت ہے اس سے تو شادی کرے گا جس کے پیچھے باہر ہو گئے گا، لعنت بھیجو، ایسا نہیں زنانی منو چاہیے. بدماش سے بدماش لوگ جی، کیسی ہو جی، وہ 5 وقت نمازی ہو جی، وہ نقاب کرتی ہو جی، پردہ کر دے، تو کیا کرنا ہے؟ ہاں جوڑا تے پھر اسمانہ تے بڑے نے لب جائے گی تیرے نال دی تنو. تو یہ دیکھیں کہ آپ جو حرکتیں کرتے ہیں نا اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کے ساتھ وہ والے معاملات نہیں ہوں گے. آپ جس طرح کے ہیں آپ کے ساتھ ویسا ہوگا. کوئی ایکسیپشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن اوورآل یہ جو قرآن کا رول ہے نا کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں، بدکار کے لیے یہ رول ہے. ویسے آپ کو بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو جوڑے بنے ہوئے ہیں نا اور اتنی کامیاب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان میں واقعی کوئی کامن چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اکٹھے اپنے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، برائی میں ہو یا اچائی میں ہو. یہ الگ بات ہے. یہ اللہ نے کوئی حالات و واقعات ایسے بنائے ہوئے ہیں. تو ان معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ، میں کہتا ہوں جی شادی شدہ مرد کا کام ہی کوئی نہیں کہ اس کی زبان پہ کبھی طلاق کا لفظ بھی آئے.
یہ سمجھ لیں طلاق کو آپ ایکویلنٹ کر لیں شرک کے، کہ یہ آپ نے تصور بھی نہیں کبھی کرنا۔ یار آپ کو کیسے سمجھایا جائے ابو داؤد کی اس حدیث کے اندر کیا درد ہے کہ اللہ کو سب سے ناپسند حلال چیزوں میں طلاق ہے۔ ابھی کتنی کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے بظاہر، لیکن میں ایکسپلور کرتا ہوں اسے۔ سب سے ناپسند طلاق ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذرا اندازہ کر لیں۔ اور لیکن ساتھ کا حلال، حلال اس لیے کہا کہ بعض اوقات جینون ضرورت پڑ جاتی ہے۔ کوئی مرد ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی میڈیکل ایشو ایسا ہو گیا ہے اور دھوکے سے شادی کروا دی ہے، اور مرد ہے ہی نہیں تھا، تو ظاہر اب طلاق والا معاملہ ہوگا۔ کوئی مرد اتنا فنیٹک ہے کہ اپنی عورت کو وہ اذیتیں دیتا ہے، تو اب اسے اپنی جان بخشی کے لیے یا تو جان بچا لے یا اپنا گھر بچا لے، مجبوراً طلاق لینی پڑتی ہے۔ حلال اسے اس لیے رکھا گیا ایز اے لاسٹ ریزارٹ، بعض اوقات طلاق کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ورنہ تو عورتیں غلام ہوتی مردوں کی اگر طلاق دینا جائز نہ ہوتا، یا طلاق لینا یا خلا لینا جائز نہ ہوتا۔ یہ تو غلام بنا کے رکھتے ہوئے جس کے ہاتھ بھی آ گئی تو آپ جس طرح جانور پالا ہوا ہے زنجیر کے ساتھ وہ اس کی غلامی رہے گی، تو یہ اللہ نے اجازت دی۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ناجائز طلاقیں دی جا رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال قرار دیا ہوا ہے، نہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس عورت نے بغیر وجہ کے طلاق لی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اسے وائس ورثہ بھی کر لیں۔ ہاں، یہ نہ سمجھے کہ یہ عورت کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ قرآن میں جتنے مردوں کے لیے سیکھے ہیں تو عورتیں مبرہ ہیں اس سے۔ ایک ورسٹ کیس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور باقی چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں۔ تو مرد و عورت کا ریلیشن شپ یہ بہت غیر معمولی ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، تم نے کوئی بھی محبت کرنے والے دو میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے۔ یہ ایک ایسا پاکیزہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا سکون رکھا ہے میاں بیوی میں ایک دوسرے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دوسرے کا لباس ہے۔ یہ جو ڈراموں میں یہ جو مرد و عورت آپ کو دکھائے جا رہے ہیں نا، یہ ڈرامے ہی لگائے ہوئے ہیں، ڈرامے میں ہی ہے اور کیا ہے، ریئل میں تو نہیں یہ سارا معاملہ اس طریقے سے جو وہ آپ کو جس طرح ایک عجیب و غریب قسم کے جہان میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بڑا متبرک رشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کی سنت ٹھہرایا، اور پوری آئلی زندگی سورۃ البقرہ میں اللہ نے ڈسکس کی ہے کس لیول پہ جا کے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے نزدیک یہ کتنی اہمیت کی چیز ہے۔ اس لیے کامیاب مرد وہ ہیں جو رن مرید ہو۔ ہاں، اور غصہ آئے تو نہ نکالیں، خود نکل جائیں۔ یار مولا علی اور سیدہ فاطمہ کی جب لڑائی ہوئی ہے، بخاری مسلم میں آیا ہے، تو حضرت علی گھر سے نکل گئے۔ یہ ہے تربیت۔ ظاہر ہے مولا علی کی پرورش نبی علیہ السلام نے کی تھی۔ تو جب کبھی بیوی پہ غصہ آئے تو یہ جو کتنے ظالم قسم کے مرد اور ساسیں ہیں، وہ عورتوں کو پورا پورا دن گلی میں باہر کھڑا رکھتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ کر رہے ہیں۔ جبکہ حضرت علی علیہ السلام کا اختلاف ہوا ہے، یہ چھوڑ دیں غلطی فاطمہ کی تھی یا علی کی، تو سیکنڈری چیز ہے۔ حضرت علی ڈومیننٹ ہونے کے باوجود شیر خدا، تو اڈے ورگا کوئی بزدل مرد نہیں، شیر خدا ہو کے گھر سے باہر نکل گئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس رشتے کو آپ نے اسی طریقے سے نبھانا ہے۔ وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے 1 مہینے کے لیے ناراض ہو گئے تھے اور گھر کی چھت پہ شفٹ ہو گئے تھے، ایلا کیا تھا آپ نے، اور پھر آیات نازل ہوئیں۔ اسی دوران حضرت عمر کہتے ہیں میں ملنے گیا، پہلے تو امہات المومنین اپنی بیٹی کو جا کے ڈانٹا کہ یہ تم لوگ یہ کر رہی ہو، پھر حضور کے پاس آئے اور کہتے ہیں میں نے کوشش کی کہ بھئی حضور کو ہنسانے کی کوشش کروں، اور جب میں چھت پہ چڑھا تو ایک کونے میں چھوٹا سا مشکیزہ لٹکا ہوا ہے، ایک چٹائی پہ حضور لیٹے ہوئے ہیں، اوپر بھی چادر کوئی نہیں، صرف تہمت باندھی ہوئی ہے، آپ اٹھے ہیں جسم پہ چٹائی کے نشان۔ حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ کیسر و کسریٰ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو کے یہ آپ کی حالت ہے۔ آپ نے فرمایا لگتا ہے عمر ابھی بھی دنیا کی حقیقت تم پہ نہیں کھلی، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسریٰ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت؟ پھر سرکار حضرت عمر کا قبلہ ایسا صحیح ہوا ہے کہ نہ حرام کھایا نہ کھانے دیا کسی کو۔ اس طرح سٹرکٹ مینجمنٹ انہوں نے رکھی ہے اپنے دور میں۔ جس نے یہ سارے منظر خود دیکھے ہوں اور اگر وہ واقعی جینون مومن ہو تو وہ اسی طریقے سے اپنے پیغمبر کو فالو کرے گا۔ پھر وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں میں نے اب سوچا میں حضور کو کوئی ایسی بات سناؤں کہ آپ کا موڈ آف ہے تو آپ ہنسیں، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھیں جب ہم مکے میں تھے کس طرح ہماری بیویاں ہماری یعنی وہ کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ ہاں، کس طرح یہ ہماری اوبیڈینٹ ہوتی تھی۔ جب سے مدینہ شریف ہم آئے ہیں تو یہاں انصار کی عورتوں نے تو اپنے جڑوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے، ان کو دیکھ کے ہماری بیویاں بھی دیکھیں کتنی شیر ہو گئی ہیں، اور ہم پہ یہ واقعی جی عرب کے لوگ وہ تو کسی مرد کی بات نہیں سنتے تھے، عورت ان کے سامنے بول جائے چسک جائے۔ ہوں بھی تسی دیکھ لو عربی نے کس طریقے سے اپنی عورتوں کو رکھا ہوا ہے، انہوں نے وہ ان کے اندر ایک مزاج ہے، یہ کوئی ان کے لیے تعریفی جملے نہیں ہیں، یہ ان کی عادت بتا رہا ہوں۔ لیکن اسلام نے کیسا انہیں مغلوب کیا،
کہ وہ اسلام کی وجہ سے پھر بیویوں کی ساری چیزوں کو ٹالریٹ کرتے تھے. تو کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی نا کہ یہ دیکھو ان کو دیکھے دیکھے ہماری عورتیں بھی شیر ہو گئی ہیں, تو حضور علیہ السلام مسکرائے, کہتے ہیں مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا, پھر میں نے گپ شپ کرنی شروع کی اور یہ اس طریقے سے. پھر خیر آیات بھی نازل ہوئی, 1 مہینے کے بعد نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ آفر دی. یہ آیات نازل ہوئی سورہ احزاب کی حضرت عائشہ, حفصہ, باقیوں کو کہ دیکھو اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے, چاہے تو تم میرے عقد میں رہو اسی فقر کی زندگی میں, اور اگر دنیا کا مال چاہتی ہو تو ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. تو سب نے کہا کہ ہم اللہ, اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہیں, ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح گزارا کریں گے. تو یہ نبی علیہ السلام کی جو اپنی آئلی زندگی ہے نا, یہ جب پتہ ہی نہیں ہوگی تو کس طرح عورتیں اوبیڈینٹ ہوں گی اور کس طرح مرد اپنے عورتوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے. آپ کو تو یہ دکھایا گیا غصہ نکالنا ہے, بہادری یہ ہے کہ آپ اپنا غصہ کنٹرول کریں, اور سب سے بہترین حال یہ ہے کہ جب غصہ ہے گھر سے باہر نکل جائے, اس جگہ کو چھوڑ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, جو بخاری مسلم میں آیا. 2 بندے لڑ رہے تھے, آپ نے فرمایا میں ایک جملہ ایسا جانتا ہوں اگر یہ پڑھیں تو ابھی یہ سارا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا, وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور جگہ تو فوراً چھوڑیں جی, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے, دروازہ بے شک زور سے مار کے چلے جائیں, ٹھیک بات ہی تسی کرانا ہے, زنانی نو کچھ نہ کہو, ہاں بس. اور اگر آپ کا ٹوائلٹ اور واش روم اکٹھا ہے تو اس میں یاد رکھیں جس سیٹ پہ آپ بیٹھتے ہیں نا صرف وہی ٹوائلٹ ہے, اس کے ساتھ جو باقی باتھ روم ہے نا وہ واش روم ہے, وہ آپ کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں, وہاں بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ پاک جگہ ہے. ایون آپ ٹوائلٹ کے دروازے سے اندر جا کے اس سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے دعا پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی, میں آپ کو بتاؤں, پہلی بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے تقوی, ایک ہے فتویٰ. فتوے میں تو کسی کے نزدیک قبلہ رخ پاؤں کرنا گناہ نہیں ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے قبلہ کی طرف تھوکنا, ٹھیک ہے, یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں تو میں نے اس میں تھوکنے کا مسئلہ, پیشاب کا مسئلہ بتایا. پیشاب کرنا قبلہ رخ حرام ہے, اس میں 2 موقف ہیں محدثین کے. ایک کا موقف یہ ہے کہ اوپن ایئر میں حرام ہے, کنٹرول انوائرمنٹ میں جائز ہے, یعنی اگر کمرہ جو ہماری کنٹرول انوائرمنٹ ہوتی ہے. دوسروں کا موقف ہے کہ نہیں مطلقاً, میرا بھی ان کے ساتھ ہے اور میں نے دلیل دی ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سعد ابن ابی وقاص, ابو ایوب تھے جو مصر گئے, تو انہوں نے کہا میں تمہارے ٹوائلٹس کا کیا کروں, بخاری مسلم میں آتا ہے یہ سارے قبلہ رخ بنے ہوئے ہیں تو مجھے ٹیڑھے ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے اور پھر میں اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں. تو اگر کوئی ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں ادھر ٹیڑھا ہو کے بیٹھے, ہم لوگ تو پہلے اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں. رہا پاؤں کرنے کا مسئلہ, پاؤں کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. تھوکنے کے بارے میں ابو داؤد میں ہے کہ ایک شخص نے قبلہ رخ تھوکا تھا, نبی علیہ السلام نے اس کو امامت سے ہٹا دیا تھا. ٹھیک ہے, تھوکنا منع ہے, پیشاب کرنا منع ہے, پاؤں قبلہ رخ کرنا اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملتی, لیکن مزاج رسول سے یہی لگتا ہے کہ یہ بھی منع تو ہم نہیں کہتے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. اور وہ آپ کبھی عربیوں کو دیکھیں نا, تراویح کے بعد سلام پھیر کے سیدھی ٹانگیں سے کعبے کی طرف کر لیتے ہیں. وہ میں تک ایک بندہ کہتا ہے یار اسی تو ایڈی دور نہیں کرتے, ایتھے بیٹھ کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بات تو ٹھیک ہے کہ یار اس طرح کرنے کی ضرورت کیا ہے, آپ نے خام خواہ اپنے لیے ازمائش ڈالی ہوئی ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں مجھے بتائیں, اگر بیڈ کے پاؤں قبلے کی طرف ہوتے ہیں تو بیڈ نے آپ کو پکڑا تو نہیں ہوا کہ سر تو ضروری اتنے رکھنا ہے, لک مشکار رکھنا ہے نا, صرف بیڈ صرف آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ لک مشکار ہونا چاہیے. تو تسی سر ادھر کر لو تو تکیا اتنے رکھ لو, کیڑا مسئلہ, لک تو مشکار ہی رہے گا. بیڈ آپ کو ساری دودھ کرنے کی اجازت دیتا ہے, لک نہیں کرن دے گا, وہ کہے گا لک مشکار ہے. نہیں پیر صاحب اگر سرانے ستے ہوئے نے تو اللہ تو بندے پھر تو تمہیں بیڈ اتنے سونے نہیں چاہیے, زمین اتنے سو, تو پھر جس پاس مرضی لات کر لو. کتب ستاری طرف ہو, جھوٹ ہے, میں نے اسی کلپ میں بتایا کہ بھی کتب ستارے کی کوئی اس طرح کی وقت نہیں آئی ہے. انہوں نے وہ غوث کتب ابدال کی وجہ سے کتب سمجھ لیا اس کو, تو کتبی ستارے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر کسی مسجد میں زیادہ اچھا اہتمام ہے, آپ کے گھر میں گیزر نہیں ہے, مسجد میں ہے, صاف ستھرا ہے, بیٹھ کے وضو کر سکتے ہیں. جس طرح ہم لوگ تو ابھی یونیورسٹی سے اپنے آفیسز سے عادی ہو چکے ہیں واش بیسن میں وضو کرنے کا, یعنی میں کھڑے ہو کے وضو کرنے کو کمفرٹیبل سمجھتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں خلاف سنت ہے, خلاف سنت نہیں ہے, اس میں کوئی آپ سے نے کوئی اس طرح کی, وہ تو کل کو میں کہوں گا بغیر پوزے اور لوٹے کے وضو کرنا خلاف سنت ہے. ٹوٹی خلاف سنت نہیں ان کو نظر آ رہی ہے, کھڑے ہو کے خلاف سنت ہے. بھئی کھڑے ہو کے جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا وہ منع کر دیا گیا. کھڑے ہو کے ایسی جگہ پہ پیشاب کرنا کہ چھینٹے پڑے وہ منع ہے. اگر آپ کے اوپر چھینٹے نہیں پڑتے یا غسل کے دوران کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں اور بعد میں اپنا جسم دھو لیتے ہیں تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی سنت ہے. بخاری میں حدیث ہے, امام ترمذی نے باب باندھا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کی ممانعت, اس کے بعد انہوں نے باب باندھا ہے کہ اس کی رخصت, مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی سنت ہے اگر اس کے جسم کے اوپر چھینٹے نہ پڑے, یعنی بلندی سے وہ نیچے کی طرف. نبی علیہ السلام نے خود کیا.
مرد کے لیے، عورت کے لیے تو ظاہر پاسبل نہیں ہے. اچھا ضروری ہے اور ان کا اچھا ہے فائدہ؟ نہیں، صرف جب آپ پیشاب کے لیے جائیں گے پھر ہی دعا مانگیں گے نا، اس کے علاوہ نہیں. اور اگر آپ کا ٹوائلٹ اور واش روم اکٹھا ہے تو اس میں یاد رکھیں جس سیٹ پہ آپ بیٹھتے ہیں نا صرف وہی ٹوائلٹ ہے، اس کے ساتھ جو باقی باتھ روم ہے نا وہ واش روم ہے. وہاں آپ کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاں بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ پاک جگہ ہے. ایون آپ ٹوائلٹ کے دروازے سے اندر جا کے اس سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے دعا پڑھ سکتے ہیں. یہ تو ہم نے دونوں چیزیں اکٹھی کر دی ہیں نا. پہلے تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا، پہلے تو صرف 2 اینٹیں ہی ہوتی تھیں نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں. عورتیں بھی باہر جا کے ٹوائلٹ کرتی تھی اوپن ایئر میں، اور اس میں کیا وہ دعا کے لیے انہوں نے کوئی کمرہ بنایا ہوتا تھا؟ نہیں. جب وہ 2 اینٹیں یا 2 پتھروں پہ چڑھنے لگتے تھے نا اس سے پہلے دعا پڑھ لیتے تھے. یہاں بھی جب آپ اس سیٹ پہ چڑھنے لگے دعا پڑھ لیں، اس سے پہلے والا سارا حصہ جو ہے وہ پاک ہی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ کیونکہ وہ جنات کا اماج گاہ ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس اعتبار سے آپ یہ مجھے پتا ہے صوفیوں کی روایتیں ہیں کہ جو اس کے بعد وہ کہتے ہیں ٹائلٹ والی جگہ پہ غسل کرنے سے بھی عقل زائل ہونے کا خدشہ ہے. ان کو کہیں کہ اب آپ اپنی عقل کا علاج کرائیں. ٹائلٹ میں کوئی بھی شخص وضو کرتا ہی نہیں ہے. بتائیں کون ٹائلٹ میں وضو کرتا ہے؟ آپ نے جس کو ٹائلٹ ڈکلیئر کر دیا اسے ٹائلٹ تو نہیں ہو جانا. ٹائلٹ شریعت کی روح سے صرف وہ سیٹ ہے WC اور وہ کمبورڈ ہے جس پہ آپ بیٹھتے ہیں. اس کے بعد جتنی جگہ وہ ٹائلٹ نہیں ہے. اگر کہیں وہ بھی ٹائلٹ ہے ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا، آپ کے ڈکلیئر کرنے سے تو نہیں ہوگا. ان کو پوچھے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو صرف 2 اینٹوں اور پتھروں میں بیٹھتے تھے، تو ٹائلٹ پیچھے سے سٹارٹ ہوتا تھا، اوپن ایئر میں بیٹھ کے کرتے تھے، تو وہ تو پھر سارے ہی ٹائلٹ ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات بالکل غلط ہے. تو وہ کوئی عقل نہیں زائل ہوتی ہے اس جگہ پہ، اور اس جگہ بیٹھ کے کوئی بھی نہیں وضو کرتا. میں نے آج تک کوئی بندہ نہیں دیکھا کہ WC کی سیٹ پہ بیٹھ کے وضو کر رہا ہو. وہ لادہ سے وہ لگا ہوا ہوتا ہے واش بیسن، تو اس میں شمار ہی نہیں ہوتا. یہ میں آلریڈی کئی بار ڈسکس کر چکا ہوں. ہاں جی، وہ لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں مرزا صاحب، پڑھ لکھ گئے لوگ. اب آ جائیے دوسری چیز کی طرف جو ہے وضو. تو پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور اپنے اعضاء کو صحیح طریقے سے دھوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے سارے گناہوں کو نکال دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے گناہ بھی جو ہے وہ بھی نکل جاتے ہیں. الحمدللہ. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان فرض نماز کا وضو اچھی طرح کرتا ہے، اس کے بعد خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہے، تو اس نماز سے پہلے جتنے گناہ ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور صحیح مسلم کے الفاظ آگے یہ ہے کہ بشرطے کہ اس دوران کبیرہ گناہ نہ کیے ہو. کبیرہ گناہ نیک مال سے معاف نہیں ہوتے، وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. تو یہ کہا جاتا ہے نا جو وضو کرنے سے یا نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں. آٹومیٹکلی وداؤٹ توبہ کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہ جو ہیں کبیرہ گناہ، اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ کبیرہ ہی ہیں. جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی گلوچ، ماں باپ کی نافرمانی، اکثر گناہ جو ہیں وہ کبیرہ ہی ہیں. تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جب قیامت والے دن بلائے جائیں گے تو ان کے چہرے، پیشانی اور یہ ہاتھ چمک رہے ہوں گے ان کے اعضائے وضو کی وجہ سے، لہذا تمہیں چاہیے کہ اپنی چمک کو بڑھاؤ. چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ وضو کرنے سے پہلے یا غسل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے. اس کو نہیں پتا کہ رات اس نے کہاں پر گزاری، یعنی ہوش میں نہیں ہوتا بندہ رات کے وقت. تو اسی کو فقہ کی ٹرمنالوجی میں مستعمل پانی کا مسئلہ کہا جاتا ہے. کسی شخص نے وضو اور غسل اس پر ضروری ہے نماز کے لیے یا جنابت کے لیے، تو اگر وہ بالٹی میں انگلی ڈال دے گا نا تو سارا پانی مستعمل ہو جائے گا، استعمال شدہ، ناپاک نہیں ہوگا، استعمال شدہ. اس سے اب وضو غسل نہیں اتر سکتا. تو لہذا پہلے ہاتھ دھونے ہیں، اس کے بعد مگے کو ہاتھ ڈال کے اتنا ہی ہاتھ اندر کرنا ہے جتنا دھلایا ہوا ہے. تو یہ مستعمل پانی کا مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. استعمال شدہ پانی ہو گیا تو پھر لہذا انڈیلیں گے پہلے پانی کو، ہاتھ دھوئیں گے. یہ مسئلہ ہے جب برتن سے کریں، ہمارے لیے پرابلم نہیں، ہم نے ٹوٹی سے کرنا ہوتا ہے یا شاور سے، اس میں ایشو ہے ہی نہیں الحمدللہ.
5ویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو تھا وہ آپ کر کے دکھائیے. تو عبداللہ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا برتن منگوایا, اس کو انڈیلا اپنے ہاتھوں پر 3 دفعہ اور 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھویا. پہلے انڈیلا, اس کے بعد اس برتن میں ہاتھ ڈالے, پھر 3 دفعہ ایک ہی چلو سے کلی اور ناک میں پانی ڈالا, یعنی وہی چلو منہ میں بھی پانی اور ساتھ ہی ناک میں. علیحدہ علیحدہ سے بھی ثابت ہے, لیکن مضبوط روایتیں بخاری مسلم کی یہی کہتی ہیں کہ ایک ہی چلو لینا چاہیے کلی اور ناک کے لیے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو لوگوں کو نہیں پتا. تو 3 دفعہ انہوں نے ایسا کیا, پھر انہوں نے برتن میں 3 دفعہ ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ اپنے چہرے کو دھویا, پھر برتن میں 3 دفعہ ہاتھ ڈالا, اپنا دایاں بازو دھویا, پھر 3 دفعہ ہاتھ ڈالا اور بایاں بازو دھویا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی لے کر ہاتھ پر ڈال کر اپنے دونوں ہاتھوں سے پورے سر کو, یہ پیشانی سے لے کر پیچھے تک یوں لے کے گئے اور پھر آگے لے کر آئے. اس طریقے سے سر کا مسح کیا. اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے وہی وضو کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے. 6ٹھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں ہے کہ اعضائے وضو کا ایک بار دھونا بھی ثابت ہے, 2 بار دھونا بھی اور 3 بار دھونا. قرآن پاک میں تو 1 دفعہ کا ذکر آیا ہے, لیکن احادیث میں 3 تک بھی ثابت ہے, 3 دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے. اب کچھ احادیث وضو میں احتیاط سے متعلق, یہ بہت امپورٹنٹ احادیث ہے. پہلی حدیث صحیح مسلم سے کہ مکہ سے مدینہ شریف کی طرف جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا, تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے وضو کیا عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے. تو کچھ صحابہ نے تیزی میں وضو کیا اور ان کی ایڑیاں جو ہیں وہ چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایڑیوں کو خشک رہنے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا, وضو احتیاط کے ساتھ کیا کرو. تو اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ وضو میں پاؤں کا دھونا ہی ضروری ہے, اور اس میں ایڑیوں کی خصوصاً سخت جگہ ہوتی ہے, سردیوں کے موسم میں اس کو صحیح طریقے سے ملنا چاہیے. دوسری حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی تم وضو کرو تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کرو. ہاتھ جب دھوئیں گے تو ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں گے, اور جب پاؤں دھوئیں گے تو پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کریں گے. اب احتیاط کا مطلب یہاں پر میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ وضو کرتے ہوئے احتیاط کا مطلب اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے اور کنجوسی بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی سے وضو فرما لیا کرتے تھے, 600 گرام, یعنی آپ کی جو 1.5 لیٹر کی بوتل ہے اس کو آدھا کر لیں, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا کرتے تھے. جامعہ ترمذی, سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, یہ تیسری حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال فرمایا کرتے تھے اور پاؤں کی انگلیوں کو دھویا کرتے تھے. 5ویں حدیث جامعہ ترمذی, سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کا مسح فرماتے تو شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندر کا بھی مسح فرماتے. یہ کان بھی چونکہ سر کے اندر ہی داخل ہے, قرآن پاک میں ذکر نہیں, لیکن یہ کان سر کے اندر ہی داخل ہوتے ہیں, اس لیے اس کا مسح بھی ہوگا اس طریقے سے. اور انگوٹھوں کے ذریعے کان کی پشت کا مسح فرماتے ہیں. لیکن یہ جو گردن کا مسح ہے یہ کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے. اور مزے کی بات ہے فقہ حنفی کی جو اردو میں معتبر ترین کتاب ہے, 27 سال میں مفتی امجد علی صاحب نے لکھی بہار شریعت, اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ گردن کا مسح مستحب ہے. ان کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ اس کو سنت لکھیں, لہذا گردن کا مسح کوئی ثابت نہیں, مستحب بھی انہوں نے اپنے بزرگوں کی وجہ سے لکھ دیا. قرآن اور حدیث کے اندر کہیں بھی ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کا کبھی مسح کیا ہو. تو یہ بہت انپورٹنٹ بات ہی میں نے بتا دی, گردن کا مسح نہیں, سر پورے کا مسح, یوں آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے اور یوں, بس یہ ہے, دیٹس آل. 6ٹھی حدیث سنن نسائی میں اور سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کی صفائی کی. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ناک کو بائیں ہاتھ سے صاف کرنا چاہیے. 7ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ ابو حیہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک دفعہ مکمل وضو کر کے دکھایا پریکٹیکلی,
جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ چہرے کو دھویا، 3 دفعہ پہلے ہاتھوں کو دھویا، پھر 3 دفعہ چہرے کو دھویا، بیچ میں کلی اور ناک والا بھی معاملہ. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ دونوں ہاتھوں کو بازوؤں سمیت دھویا، پھر پورے سر کا 1 دفعہ مسح کیا، پھر 3 دفعہ اپنے پاؤں کو دھویا. لہذا سیدنا علی سے بھی پاؤں دھونا ہی ثابت ہے. ہمارے پاس جو صحیح سند سے روایتیں پہنچی ہیں، یہ خصوصاً میں اہل تشیع کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا. یہ بھی سنت ہے کہ لوٹے میں جو پانی بچ جائے اس کو کھڑے ہو کر پینا. زمزم کو کھڑے ہو کر پینا اور وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا سنت ہے. اور پھر سیدنا علی نے فرمایا کہ میرا وضو کرنے کا ارادہ نہیں تھا، میں نے صرف اس لیے وضو کیا کہ تاکہ تمہیں دکھاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرمایا کرتے تھے. تعلیم کے طور پر وضو سکھایا. 8ویں حدیث صحیح بخاری اور کے اندر موجود ہے تعلیقاً اور صحیح سند کے ساتھ مسند امام احمد اور سنن نسائی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک استعمال کیا کرو، اس میں تمہارے رب کی خوشنودی ہے. رب خوش ہوتا ہے مسواک استعمال کرنے سے. لہذا اگر دانتوں کے لیے کوئی ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کرتا ہے اور نیت دانتوں کو صاف کرنا ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا. تو ٹوتھ پیسٹ آج کل استعمال کرنا ضروری ہے کیونکہ ہماری غذائیں بھی بڑی مرغن ہو چکی ہوئی ہیں، بہت چکنائی والی غذائیں. ٹوتھ پیسٹ اپنی جگہ استعمال کریں اور وضو کے ساتھ مسواک کو بھی استعمال کریں تاکہ اس کا ثواب بھی ملے کیونکہ سنت ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں امت کو حکم دے دیتا کہ وہ مسواک کریں ہر نماز کے ساتھ، ہر وضو کے ساتھ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت فرمائی اور اس چیز کو obligatory نہیں رکھا، آپشنل رکھ دیا. لیکن اس سے یہ رزلٹ نہیں نکالنا چاہیے کہ انسان اس سنت کو چھوڑ دے. اس کا یہ مطلب ہے کہ سنت بہت اہم ہے، اس پر عمل کیا جائے. اب 16ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. الحمدللہ. اس میں آسمان کی طرف دیکھنا، انگلی اٹھانا شرط نہیں، وہ روایتیں بالکل ضعیف ہیں. صحیح مسلم میں بس اتنے ہی الفاظ ہیں کہ 8 دروازے کھل جائیں گے یہ دعا پڑھنے سے. اور 17ویں حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھی ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور ساتھ تابعی کے اقوال بھی موجود ہے، قول بھی کہ جو شخص یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر کے رکھ دے گا اور قیامت اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. تو یہ محفل سے اٹھنے کی جو دعا ہے یہ وہی والی دعا وضو کے بعد بھی ثابت. دیکھ لیں اب میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں چلتے چلتے وضو کی جب بات ہوئی ہے تو اب میں آخری حدیث اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بیان کر دوں. صحیح بخاری میں کتاب الشروط چیپٹر میں 4تھی حدیث ہے. سیدنا اربا بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ کافروں کی طرف سے ایجنٹ بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جو کچھ پھر انہوں نے دیکھا وہ وجد آمیز منظر ہے. اربا بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈائریکٹ تو دیکھتا نہیں تھا، تو کنکھیوں سے ایسے ایسے کر کے دیکھتا تھا. ایسے ڈائریکٹ دیکھتے تو ظاہر روپ پڑتا تھا جناب، دل ہلتا تھا. پیغمبر کا چہرہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور بعد میں وہ ایمان بھی لے آئے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عیسیٰ بن مریم کی شکل اربا بن مسعود سے ملتی ہے. یہ وہ اربا بن مسعود ہے جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے. پھر عبداللہ بن مسعود کے چھوٹے بھائی وہ کہتے ہیں کہ میں کنکھیوں سے یوں تھوڑی دیر بعد یوں کر کے دیکھتا تھا. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں نے کسی بھی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. خدا کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلغم شریف بھی صحابہ کے ہاتھوں پر آتا ہے اور اگر کسی صحابی کو نہیں ملتا تو وہ دوسرے کے ہاتھوں سے مل کر اپنے چہرے پر ملتا ہے. اور قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو اتنی تعظیم سے سنتے ہیں اور اتنی خاموشی سے کہ گویا پرندے ان کے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے نظریں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھتے. کہتے ہیں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا لیکن کسی کی ایسی عزت میں نے نہیں دی. لیکن آج وہ بدبخت بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے صوفیاء اور بزرگوں کے بارے میں چیزیں منسوب کی ہیں، ان کے وضو کا پانی اور جھوٹا پیتے ہیں اور اس کو کمپیئر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایسے ظالموں کو تو انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی پوچھے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر کوئی غلط بات میرے زبان سے نکل گئی، جس بات میں اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت اجماع کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے. یعنی وہ زندہ لاش ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہے. بس یہ نصیحت تھی. یعنی صرف نماز کی حد تک نہیں، عام حالت. اچھا، ذکر کے لیے زبان ہلانا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں بھی ذکر ہو سکتا ہے. اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے، غور و تفکر کرنا بھی ذکر ہے. اصل چیز ہے گاڈ اورینٹڈ ہو. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہو نا جہاں پہ نماز پڑھی تھی، اسی مصلی کے اوپر، جب تک وضو نہیں ٹوٹتا نا، کچھ ذکر نہ بھی کرو تب بھی فرشتے دعائے رحمت تمہارے لیے کرتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی نماز کے اندر ہی شمار کر لیتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یعنی یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ میرے بارے میں گمان کرے. جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے نا تو میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. جب وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری مسلم دونوں میں. اور اسپیسیفکلی یہ قرآن حکیم کی درس و تدریس کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ ایسی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس گئے تھے کس حالت میں پایا. وہ بتاتے ہیں یہ حالت تھی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ بندے جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی انہوں نے؟ کہتے ہیں نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ مانگتے. اور کیا کہتے تھے؟ جہنم سے آزادی مانگ رہے تھے. کیا جہنم دیکھی میرے بندوں نے؟ نہیں، اگر دیکھ لیتے اس سے بھی زیادہ اشد و سے مانگتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو معاف کر دیا. اچھا، وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو ویسے ہی وہاں پہ آ گیا تھا، اس کی نیت نہیں تھی لیکن وہ ان کی مجلس میں بیٹھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہی ایسے ہیں کہ جو ان کی مجلس میں بھی بیٹھ جائے نا ان کو بھی میں نے بخش دیا. وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا غوث پاک کے درس میں بھی اگر کوئی بیٹھ گیا، کہانیوں میں نہیں میرے بھائی، درس قرآن میں، وہ چاہے غوث پاک دے رہے ہو یا کوئی انجینئر پاک دے رہے ہو یا کوئی ڈاکٹر پاک دے رہے ہو، اگر اخلاص کے ساتھ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، خالص توحید بتا رہا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات بتا رہا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. وہ تو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. یہ تو بالکل اسٹیبلش چیز ہے. تو یہ ذکر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی دل میں بھی یاد کرتا ہے نا اللہ اس کو پھر دل میں یاد کرتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ تو قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے، اے میرے بندے مجھے یاد کر میں تیرا ذکر کروں گا اور اس سے بہتر مجلس میں کروں، فرشتوں کی مجلس میں کروں. اور انسان کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رسپانس میں اسے یاد کرتا ہے. انسان کا اللہ کو یاد کرنا یہ چھوٹی چیز ہے، اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا یہ بڑی چیز ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اور یہ تعلیقاً امام بخاری بھی حدیث لے کے آئے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں، اور یہ اتنی رکت انگیز حدیث ہے کہ اس حدیث کو میں نے اپنے اسکار کارڈ میں بھی شامل کیا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت
جب وہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں. زبان سے ذکر کرنا یہ سب سے افضل ذکر ہے، کیونکہ اس میں آپ کی زبان، اعضاء، دل، دماغ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. دل میں بھی ذکر کرنے کا ثواب ہے لیکن زبان سے کرنا افضل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑ دی ہیں. یعنی نماز آپ دل میں نہیں پڑھ سکتے، زبان سے پڑھنی ہے، اور کم از کم اتنی آواز سے کہ وہ خود آپ محسوس کر رہے ہو. محسوس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 10 نمازی دیر تک سن رہے ہیں، نہیں، محسوس سے مراد ہے کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں. اس طریقے سے جانور قربان کرنا ہے تو تکبیر اتنی آواز سے کہنی ہے کہ آپ کے کان خود سن رہے ہو. جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑی ہوئی. زبان کا ذکر بہرحال دل کے ذکر سے افضل ہے. باقی ریاکاری والا جو ایشو ہے وہ ہر شخص کا ایک پرسنل معاملہ ہے، کسی کے اوپر ہم فتویٰ نہیں لگاتے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آبلیگیٹری نمازیں رکھ دی ہیں وہ تو اتنی اعلانیاں رکھی ہوئی ہیں کہ خود بخود ریاکاری کا چانس ہے، تو وہ ریاکاری نہیں ہے. بعض اوقات شیطان کسی کو وسوسہ دلاتا ہے میں جماعت سے نماز پڑھوں گا یا مسجد میں زیادہ بیٹھوں گا تو باقی لوگ کہیں گے کہ جی یہ لوگ بڑا نیک ہو گیا ہے تو اس سے میرے دل میں تکبر آ جائے گا. یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے نا، اس طرح نہیں سوچنا کبھی بھی. آپ نے خالص رہنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں حالانکہ پوری نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لیکن پھر بھی لوگ تعریف کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں اچھی بھی لگتی ہے. ظاہر تعریف کسے بری لگتی ہے، تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اپنے بندے کے لیے کہ کسی بندے کی تعریف کوئی کرتے. لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام نے اس بندے کے لیے یہ کہا ہے کہ کسی کے منہ پہ ایسی تعریف نہیں کرنی ہے کہ وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے. جس کی ہو رہی ہے اس نے خواہش کا اظہار نہیں کرنا کہ لوگ میری تعریف کریں. تو یہ باریک سے فرق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات شیطان، میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کہ جی ہم نے داڑھی رکھ لی تو پھر لوگ مسائل پوچھیں گے، لوگ ہمیں نیکوکار کہیں گے اس لیے جی ہم داڑھی نہیں رکھ رہے. پھر وہ قرآن و حدیث سے سب سے بڑی دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں جی ڈاکٹر اقبال کی بھی داڑھی نہیں تھی. قرآن و حدیث ان کے نزدیک یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی داڑھی نہیں تھی، اور پوری زندگی ڈاکٹر اقبال کو یاد کرتے مر جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پس پش ڈال دیتے ہیں. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جی ہاں نبی علیہ السلام خواب میں زیارت کروا کے خود منو ایک بار بھی کہہ دینا میں داڑھی رکھ لینی ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں وہ 1400 سال پہلے کہہ کے گئے ہیں بھائی. اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ قرآن میں کہہ گیا سورہ النساء کی آیت نمبر 119 کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، کہ شیطان کہے گا. اس نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے. تو یہ تخلیق اللہ نے دی تھی مرد کے لیے. اتنی داڑھی رکھنا کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے یہ مرد کے لیے آبلیگیٹ. تو ہر بندے نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے لیم ایکسکیوز رکھا ہوا ہوتا ہے. تو میں ان کو بھی کہتا ہوں بھائی 1400 سال پہلے حکم ہو چکا ہے بھائی، اب کس حکم کا آپ انتظار کر رہے ہیں. تو بعض اوقات شیطان یہ بھی وسوسہ دلاتا ہے کہ جی اگر میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے یہ بڑا نیکوکار ہے لہٰذا میں گھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں. نہیں بھائی، جو فرض چیزیں وہ آپ نے حکم پہ عمل کرنا ہے، اپنی عقل کو اس میں دخل نہیں دینا. اب داڑھی بھی سامنے نظر آ رہی ہے، داڑھی تو ظاہر چہرے پہ رکھی جائے گی نا، پیٹ میں تو صرف بزرگوں کی داڑیاں ہوتی ہیں، ہاں بابوں کی، اور جو کتابوں کے ماننے والے ہیں ان کی داڑھی تو باہر ہوتی ہے، وہ تو سامنے رکھنی ہوگی. اسی طریقے سے نماز بھی لوگوں کے سامنے ہی پڑھنی پڑے گی جماعت سے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہ میں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھنی ہے، گنہگار ہوں گے. یہ مرد کے لیے میں کہہ رہا ہوں، عورت تو ظاہر ہے اس کے لیے تو حکم ڈفرینٹ ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے دیکھیں کتنے الارمز فٹ کیے ہوئے ہیں، ہمیں کتنے سگنل پورے دن میں ملتے ہیں. انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بے نیاز کر ہی نہیں سکتا. میں ایک ہسٹری چینل کے اوپر یا نیشنل جغرافک پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا. ایک کوئی نان مسلم تھا تو وہ مختلف مسلمان اسکالرس کے پاس تھا امریکہ میں، انٹرویو کرنے جا رہا تھا کہ ہمیں آپ ریلیجن کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے. تو وہ امریکہ میں ایک شیعہ عالم تھے، ینگ تھے. اس سے جب اس نے سوال کیا نا کہ اسلام کیا ہے تو اس نے کہا اسلام خدا کے گرد سینٹرڈ ہے، بس کہ ہر وقت خدا آپ کے سامنے ہونا چاہیے. یہ اسلام کی بیسک ڈیفینیشن ہے. واقعی اس طرح یہی بات ہے. اسلام کیا ہے؟
ٹو سبمٹ یور ول، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. اچھا اب یہ بات مجھے بھی پتا، لیکن جب میں نے اس بندے کے منہ سے یہ بات سنی نا، پھر میں نے غور کرنا شروع کیا. اس نے کہا کہ ہر وقت اللہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. تو پھر میں نے سوچا واقعی یار اسلام تو ہے ہی سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. صبح سے لے کر شام تک ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے. صبح اٹھ کے آپ پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ سے زندہ کر لیا اور میں نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. آخرت کا ذکر بھی ساتھ میں. یہ تلوار جو ہے نا یہ ہر وقت لٹکی رہے گی. آپ دیکھیں دنیا میں جتنی دعائیں ہو رہی ہوتی ہے نا، آخرت کا موت کا ذکر ساتھ پیرلل میں آ رہا ہوتا ہے کہ تیاری سٹارٹ ہی صبح کیا ہو رہا ہے، اے اللہ موت کے بعد زندگی دی ہے اور پھر میں نے مر کے تیرے پاس ہی آنا ہے جو آخری موت ہے جس کے بعد میں نے اٹھنا بھی کوئی نہیں، پھر قیامت میں ہی اٹھنا ہے. یہ سٹارٹ ہو رہا ہے. نماز پڑھیں گے، وہ تو ذکر کی اعلیٰ ترین چیز، واقعی میں صلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. اور نماز کے بعد بھی اذکار، نماز کے اندر بھی اذکار. مسجد میں جانے کی دعا وہ بھی گاڈ اورینٹڈ، مسجد سے نکلنے کی دعا، ٹوائلٹ گئے ہیں تو اس میں جانے کی دعا، اس سے نکلنے کی دعا. پھر گھر سے نکلے ہیں پھر اللہ کو یاد کر کے نکلے. جہاں جا رہے ہیں اپنا کوئی کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو اللہ کے نام سے سٹارٹ کر رہے ہیں. اور ساتھ یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ فجر تو پڑھ لی ہے، اب زور کا وقت اتنے بجے ہے. اپنے آپ شیڈیول کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ میں جماعت سے نماز پڑھ سکوں. تو بس جو یہ شیڈیول طے کر رہا ہے نا، وہ بھائی فجر سے لے کے زور تک نماز کی حالت میں ہے، کیونکہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے. نماز کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے. کوئی اپنے آفس میں بھی بیٹھا ہے نا اس انتظار میں کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے، وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. پھر نماز کا وقت آ جاتا ہے. پھر بازار میں جانے کی دعا، سواری پہ بیٹھے تو اس پہ دعا. وہ ساری دعائیں ذرا آپ پڑھیں، کوئی بزرگ بابا آپ کو ان دعاؤں میں نظر نہیں آئے گا. خدا سے شروع ہو کے خدا پہ ختم. یہ کائنات سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. ہماری زندگی کا مقصد خدا کی پہچان ہے. انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد خدا کی پہچان ہے. ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے. یہ اصل میں اللہ کو مطلوب انسان ہے جو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ. تو آپ اس کے ذرا ٹیسٹ کو فیل کریں. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ ہی کی یاد سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا سکون ہے ہی اللہ کی یاد میں. یہ اللہ تعالیٰ نے سکون رکھے اس کے اندر. سکون سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اگر یہ مطلب ہو تو انبیاء کرام نے تو سب سے زیادہ بے سکونی دیکھی. ہر آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی ہے اور وہ ثابت قدم ہے. مراد یہ کہ اگر کوئی آزمائش آئے گی تو وہ برداشت کرنا آسان ہو جائے گی. پھر دنیا حسنہ کیا ہے کہ دنیا میں اگر تکلیف بھی آئے تو صبر آ جائے گا کہ اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں تکلیف میں بھی آپ کو یہ دعا سکھا دی گئی. ادھر بھی موت ہے، اے اللہ ہم تیری طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی تیرے پاس ہی آ جانا ہے واپس. تو یہ تکلیف جو آئی ہے نا، یہ بھی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے. بڑی سے بڑی تکلیف بھی اس دن تو ختم ہو جانی ہے جس دن انسان کو موت آنی ہے. بیمار تھا تو جب بندہ ہی ختم ہو گیا تو بیماری بھی ختم ہو گئی. تو دیکھیں ہر جگہ گاڈ اورینٹڈ، اللہ کی طرف متوجہ رہنا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا جو شیڈیول دیا ہوا ہے. ابھی تو یار ان لوگوں نے ہماری نمازوں کے مزے خراب کر دیے. میں کاش آپ کے اوپر وہ دریچہ کھل جائے جو ایک بند دریچہ ہے، وہ سال میں ایک دفعہ کھلتا ہے قیام اللیل کی شکل میں. لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں ان کے اندر جہری نمازوں میں قرآن الف لام میم سے شروع ہو کے یا سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے والناس تک پورا سال چلے، ایک ایک رکوع، ایٹ لیسٹ ایک ایک رکوع، کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ اگر یہ نماز 7 منٹ میں ختم کرتے ہیں وہ 20 منٹ میں ہو جائے گی یا 15 منٹ میں. ایک رکوع مغرب کے اندر پہلی رکعت میں، دوسرا رکوع مغرب کی دوسری رکعت میں، پھر عشاء کی رکعت میں اس سے اگلے والا رکوع، اور اس کی دوسری رکعت میں اس سے اگلا، اور اس طریقے سے فجر میں. یہ 6 رکعتیں جو ہیں آپ کی جہر، 2 مغرب، 2 عشاء اور 2 فجر.
ان میں قرآن پورے سرکل میں چلتا رہے. آپ کو عربی آتی ہے نہیں آتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہو اور ترجمے والا قرآن آپ نے اس پہ کھولا ہوا ہو. میں نے تو اس کا ثبوت بھی دے دیا بخاری سے کہ ذکوان تابعی حضرت عائشہ کا غلام تھا جو انہیں قیام اللیل رمضان میں کروایا کرتا تھا. وہ حافظ نہیں تھا تو وہ مصحف ہاتھ میں پکڑتا تھا, اما عائشہ اس کے پیچھے رمضان کا قیام کرتی تھی. اس کا مطلب ہے سننے میں زیادہ آسانی اور مزہ آتا ہے بجائے خود پڑھنے کے. تو یہ حدیث امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا اور اس کی پوری سند سنن الکبریٰ البیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک ہے کہ انس ابن مالک اور باقی صحابہ کے بارے میں کہ انہوں نے پیچھے قرآن اٹھایا ہوتا تھا, سامنے حافظ کھڑا ہوتا تھا اور وہ سنتے بھی تھے دیکھ کے, اور اگر کہیں غلطی ہوتی تھی تو غلطی کو پکڑتے تھے. اور اٹھانے کا فائدہ یہ ہے کہ کنسنٹریشن آپ کی رہتی ہے. انہوں نے کتنا ظلم کیا ہے کہ ہم سے قرآن چھین لیا. مغرب عشاء اور فجر کی نمازیں واللہ اس لیے نہیں تھی کہ آپ نے صرف رکعتیں پوری کرنی ہے, یہ آپ کے اندر فیول ڈالنا تھا کہ جب آپ جہرن قرآن سنیں گے تو آپ کی پروگرامنگ ہوتی رہے گی. ہم کیا سنتے ہیں وہی رٹی رٹائی آخری 10 صورتیں یا چند صورتوں کی آخری آیات, سورہ بقرہ کی آخری آیات, سورہ حشر کی آخری آیات, وہی جو مولویوں نے رٹی ہوئی ہے. یار اگر حافظ قرآن نہیں بھی آپ کا امام مسجد, کوئی مسئلہ نہیں, وہ مصحف اٹھا کے پڑھ لے, کوئی مسئلہ نہیں. قرآن دیکھ کے تو پڑھنا اس کو آتا ہے نا, قاری ہے مصحف اٹھا کے پڑھے. لیکن آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کی نماز کا لیول کیا ہوگا کہ آپ کو اگلی نماز کا انتظار رہے گا کہ بھئی, اور آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے, وہاں سے رکوع اگلا سٹارٹ. بلکہ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ لیول پہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک اجتماعی نظم کوئی قائم کرے, اجتماعی نظم ہو پورے ملک میں. عید کی رات کو اگلا قرآن سٹارٹ ہو جائے, گورنمنٹ کی طرف سے شیڈیول ہو کہ بھئی اب یہ اگلا قرآن سٹارٹ ہو گیا, اتنے رکوع ہیں, 6 رکوع کور ہوتے ہیں نا. اگر آپ 6 جہرن رکھتے رہے تو آلموسٹ کوئی 520 کے قریب رکوع بنتے ہیں. ان کو ڈیوائڈ کر لیں تو پورے ملک کے اندر ختم قرآن بھی ایک ہی دن ہو رہا ہو, شمسی اعتبار سے رکھ لیں, تاکہ کوئی شخص دوسرے شہر میں بھی چلا گیا اسے یہ یقین ہو کہ ہاں جی میں فلاں مسجد میں جاؤں گا تو شیڈیول ایک ہی چل رہا ہے. یہ ہم نے دنیاوی کئی معاملات میں اپنے آپ کو مینج کیا ہوا ہے اس طریقے سے. دیکھ لیں KFC آپ امریکہ سے کھائیں, آپ سعودیہ سے کھائیں, آپ جیلوں میں بیٹھ کے کھائیں, آپ کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہو, آپ کھا کے بتا دیں گے کہ آپ KFC کا چکن کھا رہے ہیں. اس سے قطع نظر کہ آپ دنیا میں کہاں بیٹھے ہوئے. 66,000 آؤٹ لیٹس ہیں ان کی دنیا میں. یہ بھی پرانا فگر ہے, اب تو پتہ نہیں اس سے زیادہ ہی نہ ہوگی ہو. ایک ذائقہ دیا نا پوری دنیا کے اندر انہوں نے. اس طرح کے کئی شیڈیول ہیں, اور اگر یہ تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کر لی جائے تو سرکار آپ کو کوئی اپنے بچوں کو توحید سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. توحید خود بخود وہ سیکھ جائیں گے. پورے دورہ قرآن بھی نہیں ہوگا, انہیں پتا چل جائے گا کہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. قرآن تو کوئی اور ہی بات کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو غیر مسلم ملکوں میں لوگ جاتے ہیں نا, وہاں جب ان کا نان مسلم لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر ان کو بھی تھوڑی شرم آتی ہے کہ یار وہ جب پوچھتے ہیں ہاں جی اسلام کیا ہوگا, تو ہم تو پتہ ہی کچھ نہیں. پھر قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں داڑھی بھی نہیں ہوتی, وہاں سے داڑھی بھی رکھ کے آ جاتے ہیں, نماز بھی شروع کر دیتے ہیں, قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اور گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. یعنی ادھر والوں کی نظر میں وہ کہتے ہیں ارے یہ کیا کہانیاں تم لوگوں نے, دین قرآن میں تو یہ کچھ اور لکھا ہوا ہے. تو اگر یہ شیڈیول گورنمنٹ کر دے, یہ کوئی مشکل کام ہے مجھے بتائیں. چلے پردہ رکھنے کے لیے اگر کوئی جعلی حافظ بھی ہے, گورنمنٹ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی مصحف اٹھائیں, مصحف اٹھا کے پڑھیں, پردے کا پردہ رہ جائے گا. اگر کسی کو یہی ہے کہ میں تو حافظ بن کے یہاں بھرتی ہوا تھا, ہے کوئی نہیں تھا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مصحف اٹھا کے پڑھیں. پیچھے بھی لوگ ایئر فلائٹ موڈ میں دیکھیں اور ترجمے والا قرآن کھولیں. جب قرات ہو رہی ہوتی ہے اتنا آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ عربی اور نیچے ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ویسے آپ اگر کوشش کریں نا کہ میں 6 رکوع روز کے ایک جگہ بیٹھ کے ترجمے سے پڑھوں, پھر پڑھ بیٹھے تو صحیح, کوئی نہ کوئی کام آپ کے آڑے آ جائے گا, کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا حصہ بنایا ہے. یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جہرن نمازیں کیوں ہیں, لو سن لو پھر اس واسطے کے جہرن کہ قرآن کے ذریعے پروگرامنگ آپ کی ہوتی رہے, آپ قرآن سنتے رہے. اور ابھی تو میں آپ کو یہ بتا ہی نہیں رہا کہ نبی علیہ السلام کی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی. فجر کی ایٹ لیسٹ 40 منٹ کی آپ کی فجر کی نماز ہوتی تھی. جی ہاں,
میں تو ایک ایک رکوع کی بات کر رہا ہوں، وہاں تو پاؤ یا آدھا پارا پڑھنے کی بات ہے یا پارا پڑھنے کی بات ہے. چلے وہ نہیں ہے، ایک رکوع بھی کسی کی ہدایت کے لیے کافی ہے بھائی. 6 رکوع تو کور ہو گئے نا. 6 رکوع کا مطلب ہے کہ ایک پاؤ سے زیادہ اس کا پارا ہو گیا. ہر 4 دن کے اندر ایک پارا ختم ہو جایا کرے گا، ہر 4 دن کے اندر ایک پارا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مہینے کے اندر آلموسٹ کتنے پارے ہو جائیں گے جی؟ 7 پارے. اور 4 مہینے کے اندر آلموسٹ آپ کا ایک قرآن مکمل ہو جایا کرے گا. تو 4 مہینے میں اگر قرآن مکمل ہو رہا ہے تو سال میں 3 قرآن تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، چوتھا تراویح میں ہو جائے گا. 4 قرآن آپ کے. تو سرکار ایک سال نہیں، ایک دفعہ بھی قرآن سے کوئی گو تھرو ہو گیا. اور پھر اللہ نے کیا اس میں مزہ رکھا ہے کہ اتنی موٹی کتاب ہے کہ بوریت بھی نہیں ہوتی. آپ جتنا بھی پڑھ لینا، دوبارہ اس سورت تک پہنچنے کے لیے اتنا وقت گزر چکا ہوتا ہے کہ جب آپ وہ دوبارہ پڑھتے ہیں آپ کو بالکل نئی لگ رہی ہوتی ہے. اگر یہ چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے تو 2-4 بار پڑھ کے کوئی بوریت والا معاملہ ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی رکھی، اتنی موٹی کتاب، اور ایک ایک سورت میں ایسی ملٹی ڈائریکشنل چیزیں رکھ دی ہیں. واقعات علیحدہ سے رکھ دیے، حکمت کی باتیں الگ سے رکھ دی، آخرت کا ذکر علیحدہ سے رکھ دیا. ہر اعتبار سے اس میں ٹیسٹ رکھا. تو یہ قرآن ہماری زندگی میں آ سکتا تھا. اور یہ ویڈیو تو میں نے بہت پہلے ریکارڈ کی ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے. میرے نزدیک تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یاد رکھیں، جو چیز آپ اپنی روٹین میں لانا چاہتے ہیں نا، کہ آپ اسے روزانہ کریں، تو پھر آپ اسے زندگی کی اس چیز کے ساتھ جوڑ دیں جس کے اوپر آپ کی 0 ٹالرنس ہے، تو وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی. مثلا بڑے لوگ پوچھتے ہیں بڑی کوشش کی تھی، 1 مہینے تک واک کرتے رہے فجر کے بعد، بس پھر بعد میں نہیں واک ہو سکی جی، ٹائم ہی نہیں ملتا. تو میں ان کو کہتا ہوں آپ اس کو اپنی روٹین میں جوڑیں. روٹین آپ کی کیا ہے؟ نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہو؟ ہاں جی، بس موٹر سائیکل نہیں اب لے کے جانا، پیدل جانا ہے مسجد میں. فجر کی نماز کے لیے بھی پیدل جانا ہے. اپنی روٹین میں آپ جانا ہی جانا ہے. اگر مسجد 15 منٹ کی مسافت کے اوپر ہے، چاہتے نہ چاہتے 15 منٹ کی آپ کی واک ہو جائے گی. اور اس کو آپ کو یاد کر کے نہیں کرنا پڑے گا، سوائے اس کے کہ آپ نے جانا ہے تو آپ نے پیدل جانا ہے. یا عشاء کے وقت آپ ٹائم رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی واک کا ٹائم وہ رکھ لیں. اور 5 نمازیں پیدل جا کے پڑھیں تو آپ ذرا کیلکولیٹ کریں، ہر نماز کے ساتھ جانے اور آنے میں آپ کی واک اٹیچ ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے روٹین کا حصہ بنا لیا ہے. جو انسان کو اسپیشل کام کرنا پڑتا ہے نا، اس میں انسان کو تردد ہوتا ہے. لیکن جو انسان اپنی روٹین میں شامل کر لیتا ہے، بس یہ قرآن بھی میں کہتا ہوں آپ اپنی روٹین میں شامل کریں. اور اس کو شامل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ فرض نمازوں میں امام مسجد کی منت مارنی پڑے، کوئی مٹھی گرم کرنی پڑتی ہے اس کی، کریں اسے کہ بھائی یار چل کچھ نہیں تو فجر میں تو شروع کر یار، مغرب عشاء میں نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اسلام آباد میں پنڈی میں ایک مسجد ہے، وہ روٹین کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے ان کی فجر کی نماز میں آلموسٹ 1 پاؤ قرآن کور کرتے ہیں، اور پورا سال ان کا قرآن چلتا رہتا ہے. سب کو پتا ہوتا ہے کل یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، لوگ پڑھ کے آتے ہیں گھر سے بھی ایک وہ اس کا ٹیسٹ فیل کرتے ہیں. تو یہ تو مسلسل آپ کی روٹین میں جب قرآن آئے گا تو یہ وہ ساری گناہ، وہ ساری برائیاں جن کو چھوڑنے کے لیے آپ کو ایک ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے، وہ آٹومیٹکلی آپ کی زندگی سے نکلتی چلی جائے گی. جس طرح آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑی ان کی شاہانہ زندگی ہوتی ہے، لیکن کبھی ان کے اوپر کوئی غم کی کیفیت ٹوٹتی ہے، بالکل بھی زندگی میں سادگی آ جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ دنیا سے ریٹائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایک غموں کا پہاڑ گرتا ہے، آخرت اورینٹڈ ہو جاتے ہیں آہستہ 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 آہستہ. اگر آپ خدا کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے، قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے، تو ایٹ لیسٹ گناہ کا تو تصور بھی دور کی بات ہے، آپ اس طرف جانے کا سوچیں گے بھی نہیں، کیونکہ ہر وقت یہ آخرت کی یاد دلانے والی چیز آپ کے سر کے اوپر لٹکتی رہے گی. قرآن کی تلاوت سے دلوں کا زنگ کیوں دور ہوتا ہے؟ آخرت اور